ابو ہریرہ کو تو مانتے ہیں، ابو ہریرہ دونوں خلفاء کے زمانے میں تھا، وہ تو خوب احادیث نقل کرنے کی ان کو آزادی ہوگی۔ ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں اگر تم دور عمر میں حدیث نقل کرتے کیا ہوتا؟ وہ مجھے درے مارتا، کوڑے لگاتا، میری مجال کہاں تھی، میں کوئی لب نہیں کھولتا تھا اس دور میں۔ 150 سال بعد تازہ امام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی 150 سال بعد کیا ہوا کہ اسلام میں امام بننا شروع ہو گئے، مفسر بننا شروع ہو گئے، محدث بننا شروع ہو گئے 150 سال بعد۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں رسالت مآب سے تو نہیں لیا، اس کے بعد ایک تاریک دور گزرا ہے، اس تاریک دور کے بعد یہ جو علم آج تمہارے پاس موجود ہے یہ رسول کا علم ہے، یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا ہے کہ یہ فقہ موجود ہے، یہ امام کی فقہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا، اگر ہے تو آپ سب کو باقی ساری فقہ جلانی پڑے گی۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن اسلام میں دو سورس ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کہاں اور کب نازل ہوا؟ عصر رسالت مآب میں قرآن بھی نازل ہوا اور سنت بھی سارا اسی عصر میں صادر ہوا۔ اور مسلمانوں کے پاس ابھی جو بھی علم ہے وہ علم وحیانی ہے، وحی کے ذریعے اترا ہے اور پھر پیغمبر سے لوگوں کو ملا ہے۔ جب رسالت مآب سے یہ علم صادر ہو رہا تھا قرآن کا اور حدیث کا، تو وہاں موجود تمام لوگوں نے خوب اس علم کو حاصل کیا اور اس علم سے مالا مال ہو کر اس عصر میں بڑے بڑے ائمہ نکلے، مفسرین نکلے، محدثین نکلے، کلامی اصحاب نکلے اور ان سے پھر ہم نے آگے دین لیا۔ ایسا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابھی رسالت مآب کی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی، کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دینے کون سا نسخہ جا رہے ہیں؟ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، آپ کے کسی نسخے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا سنت کے ساتھ؟ سنت اس عصر میں ممنوع قرار دی گئی۔ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی سنت ممنوع تھی، سنت نقل نہیں ہو سکتی تھی، نشر نہیں ہو سکتی تھی، لکھی نہیں جا سکتی تھی۔ خود انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جو میں نے احادیث لکھی ہوئی ہیں 500 حدیث تاریخ میں ہے، یہ سب تاریخ میں ہے اور اہل سنت معتبر کتابوں میں ہے، کوئی اختلافی بات بھی نہیں کر رہا میں، جو 500 حدیث میں نے لکھی ہوئی وہ لے کے آؤ۔ اور جب وہ لے کے آئیں تو جناب ابوبکر نے تمام احادیث کو جلا دی۔ یہ علم تو یہ تھا، اسے جلا رہا، علم جل گیا۔ دوسرے خلیفہ کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے تو اپنا جمع کیا ہوا علم جلایا۔ کیوں جلایا؟ شاید اس میں جو بعد میں آنے والے لوگ توجیہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے خود یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اسے جلا رہے ہیں۔ بعد میں آنے والے توجیہ کرتے ہیں شاید اس میں کچھ ایسی احادیث ہوں جو صحیح نہ ہوں، اس لیے میں نے جلا دی۔ تم نے رسول سے ڈائریکٹ سنی ہے، شاید کدھر سے آ گئی؟ آج اگر میں کہوں کہ میں نے اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، وہ جس نے ڈائریکٹ سنی ہے وہ احادیث کو جلا رہا ہے، جو خود لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے رسالت مآب سے مستقیماً سن کے لکھی ہوئی تمام احادیث کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر کا دور آتا ہے تو پھر نہ فقط اپنی لکھی ہوئی تو ان کی حدیث تھی نہیں، اس کے لیے بھی لکھنا آنا چاہیے اپنی لکھی ہوئی حدیث ہونے کے لیے، وہ تو تھی نہیں، تمام اصحاب نے جتنی احادیث لکھی ہوئی تھی حکم نامہ جاری ہوا، تمام احادیث جمع ہوئی اور اصحاب خوشی خوشی لے کے آئے، کوئی نام ملتا ہوگا، جمع ہوتا ہوگا۔ جب تمام احادیث جمع ہو گئی سب کو نظر آتش کر دی۔ ابو ہریرہ کو تو مانتے ہیں، ابو ہریرہ دونوں خلفاء کے زمانے میں تھا، وہ تو خوب احادیث نقل کرنے کی ان کو آزادی ہوگی۔ ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں اگر تم دور عمر میں حدیث نقل کرتے کیا ہوتا؟ وہ مجھے درے مارتا، کوڑے لگاتا، میری مجال کہاں تھی، میں کوئی لب نہیں کھولتا تھا اس دور میں۔ بہت بڑے بڑے اصحاب کو جلا وطن کر دیا گیا صرف اسی جرم میں کہ وہ حدیث کیوں نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا خلیفے کا زمانہ آتا ہے اور اس زمانے میں تو علم کی باتیں تھی نہیں، ادھر تو کرپشن شروع ہو گئی تھی، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور پھر ادھر تو نیب اور یہ سارا چکر چلنا شروع ہو گیا، علم کی باتیں تو رہ گئی۔ اس کے بعد پھر معاویہ کا دور آتا ہے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود کہ تمام احادیث کو بند کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، اسے نشر کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کے باوجود جس وجہ سے حدیث سے دشمنی تھی وہ وجہ ابھی باقی رہی اور اہل بیت کے فضائل ابھی بھی نہ چھپ سکے۔
جب اہل بیت کے فضائل نہ چھپ سکے تو معاویہ نے حدیث ساز فیکٹریاں قائم کر دی کہ جو کچھ تم اہل بیت کے لیے سنتے ہو اس کے مقابل اصحاب کے لیے اور خلفاء کے لیے احادیث جعل کرو. یہ تاریخی حقائق ہیں. اور پھر ان حدیث ساز فیکٹریز نے 5000 حدیث، 4000 حدیث، 3000 حدیث کی پروڈکشن دینا شروع کر دی. یہ سلسلہ چلتا رہا. 100 سال تک یہی استبداد قائم رہا اور عالم اسلام میں مطلق تاریکی چھائی ہوئی. کوئی نہ علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے. قرآن بغیر سنت کے قرآن پڑھنے کی تشویق کی جاتی تھی کہ تم قرآن پڑھا کرو، اور اس طرح جس طرح شاید کی مکھیوں کی آواز آتی ہے اس طرح صرف قرآن پڑھتے رہو، لیکن سمجھنے کی کوئی بات مت کرو، حدیث نقل نہ کرو. اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ پھر آج کل جو لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ توجیہ پیش کرتے ہیں. وہ بہت سی توجیہات ہیں، اس پہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے. تو اس میں سے ایک یہ کہتے ہیں خود رسول خدا نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی سوى القرآن. حدیث موجود ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، اگر کچھ اور لکھا ہو تو اسے فوراً مٹا دو. مزے کی بات بتا کیا ہے؟ یہ حدیث انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. کیا حدیث لکھی ہوئی ہے؟ رسول خدا نے کہا ہے خبردار میری کوئی حدیث نہ لکھنا. اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور صحاح میں رکھا ہوا ہے. یا یہ حدیث غلط ہے، تمہاری گھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تمہارا لکھنا غلط ہے. یہ کھلا تضاد. کیسے ممکن ہے کہ رسول نے کہا ہے نہ لکھنا اور وہ رسول کے بعد کب تک مانے؟ 100 سال تو مان لیا، 150 سال بعد پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا 150 سال بعد تم نے کیوں لکھنا شروع کر دیا حدیث کو؟ اور 150 سال بعد اسلام میں، اب میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. اہل بیت کی بات الگ ہے. وہاں پر امیر المومنین کے پاس سارا علم ہے، حدیث کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، لیکن انہیں گوشہ نشین کر دیا گیا ہے، ان سے علم نہیں لیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے جتنے فرزند ہیں، ائمہ ہیں، ان سے بھی علم نہیں لیا جا رہا ہے، وہ تو سائٹ پہ ہو گئے. اسلام کے پاس نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 150 سال بعد تازہ امام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی 150 سال بعد کیا ہوا کہ اسلام میں امام بننا شروع ہو گئے، مفسر بننا شروع ہو گئے، محدث بننا شروع ہو گئے. 150 سال بعد امام کو حدیث نشر کرنے کی، بیان کرنے کی آزادی ملی. امام محمد باقر علیہ السلام. ایک صدی بعد وہ بھی بنی امیہ کی کمزوری کی وجہ سے انہیں سپیس ملتی اور وہ احادیث کو بیان کرنا، علم کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. وہ باقر العلم ہے. اور جب یہ علم کے چشمے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو عالم اسلام میں علم اور علماء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سوال یہ کرتے ہیں، رسالت مآب سے تو نہیں لیا، اس کے بعد ایک تاریک دور گزرا ہے. اس تاریک دور کے بعد یہ جو علم آج تمہارے پاس موجود ہے، یہ رسول کا علم ہے، یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا ہے؟ یہ رسول کا ہے. تمہیں رسول کا علم 100 سال بعد کہاں سے ملا؟ در اہل بیت سے ملا. یہ معجزہ ہے، یہ ائمہ کا معجزہ ہے کہ اس میں پھر اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. علامہ ہلی، آپ کو تھوڑا سا لائٹر موڈ کے لیے، علامہ ہلی گئے کسی بادشاہ کے پاس اور وہاں مناظرہ کرنا تھا تمام مذاہب خمسہ نے. تو مناظرے کے لیے جب وہ گئے تو انہوں نے جوتی اپنی بغل میں دبائی اور بادشاہ کے تخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. سب نے کہا یہ شیعہ عالم کتنا بدتمیز ہے، اپنی جوتی بغل میں دبا کے تو نہیں لانے چاہیے، سب اس کا جوتا کون لے جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ حنفی حضرات میری جوتی چوری کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے امام نے رسول خدا کی جوتی چوری کی تھی. ان سب نے سیخ پا ہو گئے، ہمارے امام نے کہاں سے چوری کی؟ وہ تو 150 سال بعد آیا ہے، وہ تو رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں کہ وہ رسول خدا کی جوتی. اچھا یہ نہیں تھا، یہ امام شافعی تھا، اس نے چرایا تھا. وہ بھی کھڑے ہو گئے. اچھا یہ نہیں تھا، امام مالک تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے. اچھا تمہارے ائمہ 150 سال بعد آئے، ان میں سے کسی نے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا علم کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے اپنا علم اسی در سے لیا ہے. اگر اسی در سے لیا ہے تو مذاہب خمسہ میں سے ایک در کیا ہے؟ مذہب
فقہ جعفری، اور ان چاروں نے اسی فقہ جعفری سے اگر لیا ہے تو ان کو چھوڑ دو. جہاں سے تمہیں ملا ہے وہ سرچشمہ جب موجود ہے تو اسی سے لے لو. اگر یہ سرچشمہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور نہیں ملتا رسول کا علم، حدیث کا علم. تم نے تو سب جلا دیا تھا. اگر اسے سرچشمہ مانتے ہو تو پھر اسے ماننا پڑے گا. وہ تو اس 4 کے برابر بھی نہیں مانتے، وہ تو مذاہب اربعہ مانتے ہیں. مذاہب اربعہ مانتے ہیں، آپ کے مذہب کو وہ مذہب نہیں مانتے. ابھی یہ بینکنگ کے مسائل ہیں اور اسلامک بینکنگ وغیرہ جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اس میں کیونکہ کسی بھی فقہ میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامک بینکنگ دے سکے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی مذاہب اربعہ میں سے جہاں سے جو چیز ملے وہاں سے ہم اٹھائیں گے اور ایک اسلامک بینکنگ بنا دیتے ہیں، اور بنائی بھی ہے آج کل. اگر یہ 4 میں سے کسی ایک سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو جو اس کا اصل ہے اس سے کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فقہ جعفری ہے نہیں، یہ شیعہ رافضیوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے. اور اگر یہ بات ان کی صحیح ہو تو پھر ان کی بات صحیح. اگر ہمارا فقہ امام جعفر صادق کا فقہ نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر امام جعفر صادق کا فقہ ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. تو آئیے اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. ہم نہیں کرتے، آپ کریں. اس پہ تحقیق کریں، اس پہ تھیسس لکھیں، اس پر پی ایچ ڈیز کریں کہ یہ فقہ موجود ہے، یہ امام کی فقہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا، اگر ہے تو آپ سب کو باقی ساری فقہ جلانی پڑے گی. اور اس پر کام ہوا ہے اور اہل سنت نے بھی کام کیا ہے فقہ الآل کے نام سے، اور ثابت بھی کیا ہے کہ جو فقہ موجود ہے، ہم نے نہیں، ہمارے ہاں تو ثابت ہے. ان کے ہاں بھی جو روشن فکر اور محقق لوگ ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے اور کتابیں اس پہ لکھی ہیں کہ جو ابھی فقہ موجود ہے وہ فقہ الآل ہے، اہل بیت کی فقہ ہے، اور اہل بیت کی فقہ کے ہوتے ہوئے کسی اور فقہ پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.